نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، وضو، استنجا اور طہارت اور غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے بیانات کیے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جب پانی نہ ہو، پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ہو اور انسان اس پر قدرت نہ رکھتا ہو اور 1 میل کے سفر کے جتنا اس کے پہنچ سے دور ہو، تو ایسے صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری ہے تمہاری اوپر کہ پانی کو استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے مضر ہو، یا او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، تم میں سے کوئی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آ جائے، او لامستم النساء، یا بیویوں سے قربت کر کے آئے، فلم تجدوا ماء، اور نہ ملے اس کو پانی، اور وہ پانی نہ پا سکے، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمم کرو تم پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مل لو اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو یا تم مریض ہو، اس طرح کہ تم اگر پانی کو استعمال کرو گے تو تمہارا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس وقت آپ مٹی سے تیمم کرو۔ اور اسی طرح آپ سفر میں ہو، پانی حاصل کرنے کے کوئی ذرائع نہیں ہے، 1 میل کے جتنا آپ سے دور ہو پانی، اور اسی طرح آپ قضاء حاجت سے آئے اور آپ کو پانی پر آپ قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو یا آپ کو جنابت کا ہو گئی، احتلام ہو گئی، اس قسم کے جو ناپاکیاں ہیں تو اس کے لیے تیمم ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اس دوران میری ہار گم ہو گئی، جو میری بڑی بہن اسما کی تھی، اور میں نے اس سے عاریتاً لیا تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گئی ہے، میری ہار گم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اور وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے یہاں رک گئے اور پانی نہیں ہے، اس کی ہار گم ہو گئی تو ہم رک گئے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اما عائشہ فرماتی ہے میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس تشریف لائے اور کہا آپ کی وجہ سے لوگ یہاں رک گئے اور اب پانی کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے ڈانٹا، اور جو غصے کے حالت میں یہاں تک کہ اس دوران وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران مبارک پر آرام فرما رہے تھے، اور آپ نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، تو مجھے اس نے کونچے بھی مارا اور میں نہیں ہلی، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے نیند میں خلل آ جائے۔ اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہو گئی، پانی کا انتظام نہیں تھا، تو اس دوران یہ آیت اتری تیمم کے بارے میں۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو ایک صحابی اسید بن الحضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے
ہم پر بہت برکتیں اس سے پہلے بھی آئی ہے، ابھی بھی آئی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد جس اونٹ پر میں سوار تھی تو وہ جب اٹھ گئی تو اس کے نیچے سے میرے ہار مل گئی۔ تو یہ آیت اتر گئی تیمم کا۔ تیمم کی 2 ضربیں ہیں، یعنی مٹی پر، پتھر اور ریت پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے نیت فرض ہے۔ تیمم میں نیت فرض ہے کہ نیت کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، ناپاکی دور کرنے کے لیے، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے، تو یہ نیت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے 2 ضربے ہیں، مٹی پر ایسے ضرب مارا آپ نے، پھر ایسے ہاتھوں کو جھاڑو، اس طرح پورا چہرے کو دھو، اور داڑھی ہو مرد کا تو وہ داڑھی کو بھی خلال کرے، اس طرح 1 ضرب ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح لگا کے دوسرا جھاڑو، اس طرح یہ کونیوں سمیت، اس طرح، پھر اس طرح یہ ہو گیا، اور اسی طرح دوسرا ہاتھ کو اس طرح، یہ ہو گیا تیمم۔ یہ پورا تیمم وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے ایک ہی تیمم ہے، اس سے آپ پاک ہو گئے۔ یہ اس صورت میں جب آپ پانی پر بالکل قدرت نہیں رکھ سکتے، اور بالکل امکان ہی نہ ہو، 1 میل تک پہنچنے تک آپ کے لیے کوئی امکان نہ ہو، تو آپ تیمم کر لیں۔ اور اگر آپ کو امکان ہے کہ مجھے مل جائے گا، تو ایک نماز کو آپ آخری وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں، اور پانی ملنے کا امکان ہو پھر میں کروں گی۔ جب بالکل کوئی امکان نہیں، آپ پانی حاصل نہیں کر سکتے، اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے ہو، تو آپ تیمم کر لیں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ تھا۔ اور احادیث میں بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ایک حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھنے لگا، اجنب تو فلم اصیب الماء، مجھے جنابت ہو گئی ہے اور میں پانی حاصل نہیں کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو فرماتے اس دوران میں نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، تو ہمیں حالت جنابت پیش آ گئی۔ اس دوران آپ نے نماز نہیں پڑھا، لیکن میں لیٹو پلٹی لگایا، ایسے پلٹی کھایا مٹی میں۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، جو وضو کے لیے تیمم ہے وہ غسل کے لیے ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شاید یقین تھا، شارعین فرماتے کہ مجھے پانی مل جائے گا، تو اس وقت اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اور آپ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، عمار بن یاسر سے فرمایا، تو اس نے اپنا تصحیح کرایا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں اور آتا ہے حدیث میں کہ وہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے تھے، اس کو تیر لگا تھا سر میں، زخمی ہو گئے تھے، تو اب اس کو حاجت ہو گئی غسل کی، احتلام ہو گئے، تو ساتھیوں سے پوچھنے لگے، ان کو معلوم نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو، اور ہے بھی، تو اب کیا کریں؟ تو اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ غسل کریں۔ اس نے نہایا، غسل کیا، تو یہ پانی اس کے سر میں جو زخم تھا اس میں گئے، اس سے وہ انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ لوگوں نے اس کو نہیں کہا تیمم کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وضو کے لیے بھی ہوئی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی ہوئی تیمم ہے۔ اگر آپ کو 20 سال تک بھی پانی نہ ملے، آپ تیمم ہی کر لیں۔ اور تیمم ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر آپ قادر ہو گئے، پھر آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ تو لہٰذا یہ تیمم کے حوالے سے آپ کو جو بھی مسائل سمجھ میں نہ آئے، آپ ہمارے اس بیان کے ذیل میں کمنٹ کریں، جو بھی مسئلہ ہو ہم اس پر پھر آپ کو پورا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، چاہے اس مسئلے کا تعلق تیمم کے حوالے سے ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق طہارت کے حوالے سے ہو، یا غسل کے حوالے سے ہو، یا وضو کے حوالے سے ہو، یا نماز کے حوالے سے، جو بھی شرعی مسئلہ ہو، ہم آپ کو اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری کوشش ہوگی۔ آپ اس میں ہچکچائے نہیں، یہ ہمارے فائدے میں ہے، آپ کی بھی فائدے میں ہے، اور ہم مختصراً چونکہ یہاں بیان کرتے ہیں، تفصیلاً تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں،
ایسے مسائل ہوتے ہیں لوگ کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا، تو آپ اسی وقت کمٹ کریں، اس بیان میں لکھ لیں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے یا یہ کیسا ہے، پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا کر دیں گے اور مسئلہ آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔